بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ جمعرات 16 اکتوبر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان سے کچھ انتہائی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ طالبان حکومت کے لیے تباہ کن لیکن پاکستانیوں کے لیے انتہائی دلچسپ پیش رفتے ہیں۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سامنے افغان طالبان کے اندر جاری اختلافات رکھتی آ رہی ہوں، یعنی ایک جانب قندھاری گروپ ہے اور دوسری جانب حقانی نیٹ ورک۔ اور حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی، جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، پاکستان کی سن جنگ کے معاملے پر اب کھلم کھلا اختلاف میں آ چکے ہیں۔ اور اب جو پاکستان نے افغانستان کے انٹیلیجنس چیف کو نشانہ بنایا ہے اور اسے ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اب افغان میڈیا بھی یہ کہنا شروع ہو چکا ہے کہ طالبان حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جو طالبان حکومت بارودی سرنگیں بچھانے اور خودکش دھماکے کرنے میں ماہر سمجھی جاتی تھی، اب پاکستان نے سیاسی طور پر ایک ایسی بارودی سرنگ طالبان کے اندر بچھا دی ہے جس سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ عوامی بغاوت بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً لائک کریں۔ آپ کی لائکس اور کومنٹس ہمارے لیے اہم ہیں۔ کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، ایک جانب افغانستان کے اندر عوامی بغاوت سر اٹھا رہی ہے۔ عوام طالبان حکومت سے پچھلے 4 سالوں میں کچھ بھی نہ کر سکنے پر شدید نالہ ہیں، یعنی تنگ ہیں۔ اور اس وقت عوام کے حالات بہتر نہیں ہیں بلکہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مزاحمتی گروپس، چاہے وہ احمد مسعود کے پنجشیر والے NRF ہوں یا دیگر اینٹی طالبان عناصر، وہ بھی اس وقت طالبان کو سخت ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ لوگ طالبان کی کمانڈرز اور سرکاری افسران کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں۔ یوں طالبان کے اندر کی دراڑیں اب بہت گہری ہو گئی ہیں۔ اب یاد رکھیے، طالبان میں 2 ہی بڑے گروپس ہیں، ایک قندھار میں بیٹھے بیت اللہ اخوندہ زادہ کے پیروکار اور دوسرے سراج الدین حقانی کے۔ اب یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے، گزشتہ روز ایک مسجد میں خطاب کے دوران سراج الدین حقانی نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی پر تنقید کی، جنہوں نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بڑے طالبان رہنما نے پبلک میں اپنے ہی گروپ کے لوگوں پر اس طرح تنقید کی، اور پچھلے 2-3 سالوں سے ان کے درمیان جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اب شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف کابل پر حقانی نیٹ ورک کا اثر و رسوخ ہے، دوسری جانب قندھار میں بیٹھے طالبان کے سپریم لیڈر کا کنٹرول ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور قندھاری طالبان کے درمیان اختلافات مزید بڑھ چکے ہیں۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی قندھاری گروپ کے اہم رہنماؤں پر تنقید کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد طالبان کے اندر واضح دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق اس وقت حقانی نیٹ ورک کی فورسز اور ملا یعقوب کی فوج بے سنگ دکھائی دے رہی ہے۔ مقامی جنگجو بغیر کسی واضح حکم کے اپنی مرضی سے جھڑپیں کر رہے ہیں۔ یہ میرا نہیں بلکہ افغان میڈیا کا کہنا ہے جو کابل میں بیٹھ کر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک افغان صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان رہنما نے کہا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ حالات اتنے خراب نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ اب افغان نیوز چینل اماج نیوز نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کی کابل اور قندھار پر کی گئی ایئر سٹرائکس افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے تعاون سے کی گئیں۔ یہ دعویٰ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان نے ان ایئر سٹرائکس میں طالبان حکومت کے اہم کمانڈرز کو نشانہ بنایا، جن میں افغان انٹیلیجنس چیف عبدالحق واسق بھی شامل تھا۔ افغان میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان اور سراج الدین حقانی کے درمیان یہ پلاننگ پہلے سے طے شدہ تھی تاکہ قندھاری گروپ کے لوگ قریب سے ختم کیے جائیں اور افغانستان میں ریفارمرز لانے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ افغانستان میں بیٹھے
پاکستانی ذرائع کے مطابق پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ علاقے محفوظ ہیں، یہاں اسٹرائک نہیں ہوگی، آپ اور آپ کے لوگ یہیں رہیں۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، لیکن یہی افغان میڈیا کہہ رہا ہے۔ افغان میڈیا مزید کہتا ہے کہ سراج الدین حقانی، جو طالبان کے اندر ایک بڑا دھڑا رکھتے ہیں، پاکستان کے زیادہ قریب ہے۔ اب جب کہ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ قربت بڑھا رہی ہے، اسی دوران طالبان کے اندر دراڑیں مزید واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ سراج الدین حقانی افغان انٹیلیجنس کے نئے سربراہ بن سکتے ہیں، کیونکہ عبدالحق واسق کو پاکستان نے ایئر اسٹرائک میں مار دیا ہے۔ یہ انتہائی انٹیلیجنس پلیئر ہے۔ سوچئے، اگر انٹیلیجنس چیف ہی مارا جائے تو پھر نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے پاس اب کوئی فعال انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں رہا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ زادہ بھی پچھلے کئی دنوں سے غائب ہیں۔ یہ بات اب تقریباً تسلیم شدہ حقیقت بن چکی ہے۔ طالبان کو اب عوامی بغاوت کا بھی سامنا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا افغان عوام کے بیانات نشر کر رہا ہے کہ وہ طالبان حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ کابل اس وقت فوجی چھاؤنی بن چکا ہے، افراتفری ہے، لوگ خوف زدہ ہیں کہ پاکستان کہیں بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، لیکن طالبان سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان جو بھی کرے گا وہ ٹھیک نشانے پر کرے گا۔ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے جو طالبان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کابل تک پہنچ چکا ہے، اب افغانستان کے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں۔ بھارت کے ساتھ طالبان کی بڑھتی قربتیں افغان عوام کو مزید اشتعال دلا رہی ہیں۔ اب طالبان کے مقامی رہنما بھی اپنا وزن حقانی نیٹ ورک کے پیڑے میں ڈال رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ طالبان حکومت میں بڑی اور علامتی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور پاکستان کے ساتھ جنگ انہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ افغانستان کی خوبصورتی اس کے تنوع میں ہے۔ یہ صرف پشتونوں کا ملک نہیں بلکہ یہاں ازبک، تاجک اور ہزارہ قومیں بھی ہیں۔ یہ سب مل کر افغانستان کو افغانستان بناتی ہیں۔ لیکن طالبان کو صرف پشتون نائزیشن کی اینک سے ملک کو چلانے کی کوشش کی، جو اب ناکام ہو رہی ہے۔ طالبان کی حکومت جو بھارت جا کر اپنے حکومت کے لیے جواز تلاش کر رہی تھی، اب اپنی ہی اقتدار سے ہاتھ دھوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کابل پر ان کا کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا ہے اور حقانی نیٹ ورک اب طاقت کے مرکز میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ چاہے پاکستان براہ راست ملوث تھا یا نہیں تھا، ایک بات طے ہے، پاکستان نے طالبان حکومت کے اندر ایک سیاسی بارودی سرنگ رکھ دی ہے، ایک ایسی چنگاری جو اب ان کی سیاست کو پھاڑ دے گی۔ اور یہ بات لکھ لیجئے کہ اس بار طالبان نے غلط پنگا لے لیا ہے اور پاکستان کبھی بھی اپنے وار سے چونکا نہیں ہے۔ پاکستان کا وار کبھی بھی خالی نہیں جاتا، ہمیشہ صحیح نشانے پہ لگتا ہے۔ اس بار بھی افغانیوں کو مزید چکایا ہے، آگے بھی چکاتے رہیں گے تاکہ وہ کوئی بھی غلطی نہ کریں پاکستان کے خلاف۔ تو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹس آپ کو پہلے ملتی رہیں بر وقت۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔